اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزت مند غیرت مند راجپوت بھائیوں، آج میں آریہ کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن پاکستان کے راجپوتوں کی واحد جماعت ہے جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان منسٹری آف فائنانس میں رجسٹرڈ ہے، اور اس تنظیم کا لوگو، اس تنظیم کا جھنڈا، اس تنظیم کا سلوگن، ہر چیز میں نے آپ کو دیا۔ اس کا سیکریٹریٹ میں نے سندھ میں بھی بنا کے دیا، کراچی میں، اور یہاں بھی آپ کو بنا کے دیا۔ یہ واحد تنظیم ہے پاکستان کی، ہماری برادری کی، جو بغیر چندے کے چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن ہم راجپوت برادری کے کلچر ڈے کے طور پر یا قومی دن کے طور پر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اب یہ 6واں سال ہے ہمارا جو ہم منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ خوشخبری سنیں گے کہ ہم نے اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھی رجسٹر کرا دیا۔ ہمارے ایک محترم دوست سپریم کونسل کے ساتھی جناب خالد عظمت صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی لاہور میں، اور وہ ہمارے میزبان تھے۔ تقریباً پاکستان کی تمام راجپوتوں کی جماعتوں نے اس میں شرکت کی تھی، جہاں یہ متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ 5 اپریل ہمارا نیشنل ڈے ہوا کرے گا، اور اس دن سے ہم مستقل منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح مناتے رہیں گے۔ اس حوالے سے میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں سب سے درخواست کروں گا کہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح آپ عید کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی قوم کا اتحاد، اتفاق لانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ دن سیلیبریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی پگڑیاں بھی پہنتے ہیں، آپ اپنے لباس نکالتے ہیں، آپ اپنا کھانے کھاتے ہیں، آپ اپنے کانفرنسز کرتے ہیں، آپ اپنے سلوگن جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح آپ نے کئی جگہ بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے بھی اس کو ثابت کیا کہ راجپوت قوم ایک زندہ اور پائندہ قوم ہے۔ میں نے راجپوت تنظیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنونشن کیا کنونشن سینٹر میں، جہاں اسٹیٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ وہاں ابھی تک کسی برادری کا فنکشن نہیں ہوا، پہلا اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ راجپوتوں کا فنکشن ہوا، اور اس میں اس وقت کے گورنر، اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق صاحب بھی شریک ہوئے، اور اس تمام مسلح افواج اور سول کے سینئر ارکان نے اس میں شرکت کی۔ الحمدللہ وہ کامیاب فنکشن تھا جس نے آپ کی برادری کے نام کو 4 چاند لگایا۔ میں نے آپ کے اتحاد و اتفاق کو بڑھانے کے لیے اپنے قانون کے اندر یہ ترمیم کی ہوئی ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں ہیں ان کے جو صدور ہیں وہ ہمارے وائس چیئرمین ہمارے گنے جائیں گے، اور ان کا اسٹیٹس وائس چیئرمین کا ہوگا، یعنی میرے بعد ان کی نمبر 2 پوزیشن ہوگی، اور جو ان کے سیکرٹری جنرل ہوں گے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری ایڈوائزری کونسل کے ممبر گنے جائیں گے۔ پاکستان کا 60% آبادی راجپوت پر مشتمل ہے۔ میں نے R&D ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے جس کے ایک PhD ڈاکٹر جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو، اور انہوں نے پھر ریسرچ کر کے آپ کو دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صحابی رسول کی اولاد ہیں۔ سن 6 ہجری میں جو مسجد ہے وہ راجپوتوں نے بنائی، اس مسجد کی تصویر بھی میں نے چھاپی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، اور آپ گوگل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیرالہ میں یہ مسجد قائم ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان آپ نے بنایا، اور آپ کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ بھی راجپوت تھے، ان کی گود لوہانہ تھی۔ پھر پاکستان کے جو 11 نشان حیدر ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں سے 9 راجپوت ہیں۔ پھر پاکستان کو بچانے کے لیے جو ایٹمی پاور بنایا جس شخص نے، وہ بھی راجپوت، اور وہ ان کی گود خانزادہ ہے عبدالقدیر خان ڈاکٹر۔ اس طرح سے ہم نے ریسرچ کر کے، بہت بڑی ریسرچ ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم وہ قومیں جو حاکم تھے، اور ہمیں حاکم رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم محکوم ہیں، اس لیے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بلڈ کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، تب ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل حاصل کر سکیں گے۔
میں نے جو آپ کو سلوگن دیا ہے علم بڑھاؤ غربت مٹاؤ، یہ ایک بنیادی بات ہے، تو اس کے لیے میں کوشاں بھی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازے اور غربت سے نجات دلائے۔ میں اپنے تمام راجپوت بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس 4-5 سال کے عرصے میں انتھک جد و جہد کی اور اس تنظیم کو ایک بین الاقوامی سطح کے اس وقت تقریباً 60 ممالک میں آپ کی تنظیم قائم ہے، اور ہر جگہ یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور ہر جگہ کی تصاویر ہمارے پاس ریکارڈ پہ آتی ہیں اور ہم بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے جلدی یونائٹڈ نیشن میں بھی رجسٹر ہو جائے گا۔ میں تمام راجپوت برادری کی جتنی بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے باتیں کا جھومر ہیں، ان کی وجہ سے راجپوتوں کی شان ہے، اور ان سب کے لیے دعا کروں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہم راجپوت برادری کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، راجپوت قوم آئندہ باد، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔